باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ آل عمران انشاءاللہ تعالی آج ہم 186 سے 189 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں سے اور جانوں سے، اور تم سنو گے اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بہت بدگوئی، اذیت دینے والی باتیں، یعنی کہ اور اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کے کاموں والوں میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کام پلیز چھوڑ دیجئے، اپنی کاپی پینسل قرآن سامنے رکھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ فوکس کر کے سنیے تاکہ اپنے اوپر ذمہ داری سمجھیں کہ رسول اللہ نے ہم پہ ذمہ داری ہے۔ اب رسول اللہ چلے گئے، یہ مت سوچے کہ وہ کریں گے یہ کریں گے، آپ اپنے اوپر ذمہ داری سمجھیں کہ آپ بھی امت مسلمہ کی ایک فرد ہیں، اور یہ ہم کو ہے کہ جو ہم اچھا سیکھیں وہ آگے بتائیں، چاہے اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنی دوست سے، اپنے ماں باپ سے، کسی سے بھی ایک ذمہ داری اپنے اوپر لیں۔ خود نہیں کر سکتے تو لیکچرز کو آگے کیجیے، مگر کچھ نہ کچھ ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم فوکس کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ جب ہم یہ کریں گے نا کہ ہم نے کرنا ہے تو پھر ہم فوکس بھی ہوئیں گے، ورنہ پھر ہماری توجہ نہیں رہ پاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، ذہنوں کو کھولے تاکہ ہماری آیات ہمارے دل پہ اتر جائیں۔ تو بات ہو رہی ہے 186 آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہاری مالوں سے اور جانوں سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلی آیت لاسٹ ویک میں ہم یہ پڑھ کے آئے تھے کہ اگر یہ لوگ صحیح رویہ، یہ جو منافقین تھے، یہ اہل کتاب تھے، مشرکین مکہ تھے، اگر یہ لوگ صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں نا تو اب یہ لوگ جو ہیں انتظار کریں۔ اللہ نے کہا اب یہ لوگ انتظار کریں، اور جو ہے پیغمبر بھی انتظار کریں گے۔ ایک دن سب کو جو ہے خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہاں سارا جو ہے اجر جو ہے مل جائے گا، جو بھی جیسے اچھا ملے گا یا برا ملے گا سب کو مل جائے گا، جس نے جو کیا ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور اس دن اصلی کامیابی ہے اسی کی ہوگی جو دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ ہے اس کی اصل کامیابی۔ جس کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیا تو سمجھے وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ تو اب اسی سے آگے بات بڑھی جا رہی ہے کہ اب ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہا جا رہا ہے لِتُبْلُوَنَّ کہ تمہاری آزمائش ہوگی، یعنی کہ اے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ تمہاری آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے نا؟ یہ جو آزمائش، امتحان تو جو آپ کے لیے بھی ہو رہا ہے، میرے لیے بھی ہے نا؟ ہم سب کے لیے، سارے جو دنیا کے جتنے لوگ ہیں نا ہر ایک امتحان سے گزرے، چاہے مسلمان ہے، نان مسلم ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ، آپ جانتے ہیں۔ تو اس دنیا میں امتحان ہی ہو رہا ہے، تو وہ امتحان سے سب گزر رہے ہیں۔ تو ایک آزمائش وہ ہوتی ہے دیکھیں جو خاص پیغمبروں کے ساتھیوں کے ساتھ پیش آتی ہے نا، اور ایک عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو قرآن میں دونوں کا ذکر آیا ہے۔ عام حالت میں جو عام سب کے ساتھ ایک آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی شکر کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی صبر کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی بیماری کی آزمائش آتی ہے، کبھی اللہ مال دے کر آزماتا ہے، کبھی سب کچھ لے کر آزماتا ہے نا؟ اور فقیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ایک بادشاہ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے۔ یہ ایک عام قانون ہے، یہ اللہ کا لاء ہے، تو اس کے تحت نا مختلف لوگ امتحانوں سے گزرتے ہیں۔ تو جب پیغمبر آتے ہیں نا،
جب بھی کسی امت میں اللہ تعالیٰ کسی قوم میں پیغمبر کو بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی جو ہے نا، تو پھر ان کے لیے بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی آزمائش کا ذکر ہے یہاں پہ اس آیت میں جو ہے۔ جب پیغمبر کے جو ساتھی ہوتے ہیں، قریبی ساتھی، جو ان کا گروپ جو بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ کے ساتھی یا پیغمبر جو بھی نبی کے ساتھی، تو ان کے لیے ان کی خاص آزمائش ہوتی ہے۔ ان کی اسی خاص آزمائش کا ذکر ہم اس آیت 126 میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی آیت نمبر 155 میں ہم اس کا ذکر پڑھ کے آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ 155 اللہ ایک منٹ 155 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نے ہمیں فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ 155 ایک منٹ میں نکال رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 155 آیت میں بھی فرماتے ہیں کہ البتہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، بھوک سے، مالوں سے، جانوں سے، میووں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری دے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے، مطلب نا یہ تم لوگ آزمائے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا اور اس آیت میں بھی فرمایا۔ تو ان آیات میں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ لازماً تمہاری آزمائش ہوگی، جان سے، مال کے معاملے میں تمہاری آزمائش ہوگی، تو اور آگے کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور سنو گے تم لوگوں سے، کتاب والوں سے جو تم سے پہلے تھے، کتاب والے یا مشرکین، مطلب اذیت دینے والے جملے، اذیت دینے والی باتیں۔ تو مسلمانوں کو پہلے سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو تمہارے مخالفین ہیں، اہل قریش ہیں، ان کو بھی ایک مہلت دی گئی ہے، ایک آزمائش سے، وہ بھی تو جان مال کی تمہیں پیش آ رہی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں جو تکلیفیں پیش آ رہی ہے، تمہیں ہجرت کرنا پڑا، آپ کو پتہ ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ آنا پڑا، اور پھر آپ جب مدینہ تشریف لائے رسول اللہ اور صحابہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر جو ہے وہ پھر جنگوں جہادوں کا جو ہے سفر شروع ہو گیا تھا، جنگ ہو رہی تھی، سفر کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، تجارت کرنا مشکل ہو گیا تھا، جانوں کی حفاظت مشکل ہو گئی تھی، یعنی کہ جیسے ہی اسلام رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی، صحابہ کے اوپر ایک مصیبتیں، آزمائشیں کیسی کیسی آئیں، سب آپ لوگ جانتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ، سب آپ جانتے ہیں صحابہ کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آزمائشیں آئیں گی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی تمہیں باتیں بھی، ایک تو فزیکلی بھی وہ تکلیف دے رہے تھے اور باتوں سے بھی بہت تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ تمہیں تمام چیزوں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا، کوئی چوائس نہیں، نو میٹر واٹ تمہیں برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تکلیف دہ باتیں وہ سننی پڑیں گی اور تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم رسول کے ساتھی ہو، تمہیں آزمائش آنی ہی ہے، اور جان و مال سے بھی تمہیں نقصان ہونا ہے، اور جو ہے یہ جو مشرکین ہیں، اہل کتاب کی جو باتیں تم برداشت کرتے ہو، تمہیں کرنی ہی پڑیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں جب پیغمبر ہوتے ہیں نا، کہ جب ان کے بیچ میں ان کے ایمان کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ ماحول ہی کچھ ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی جب آپ سامنے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ، آپ عین الیقین آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، وہی آ رہی ہے، محسوس کر رہے ہیں کہ قرآن سنائی، تو اس وقت کا ایمان کا لیول بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ہوتا ہے۔ تو اس جتنا ایمان کا لیول، اسی حساب سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور جب پیغمبر ہوں تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں جو یہ باتیں سنا رہے ہیں تو تمہیں اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جو اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ تم پہ اعتراضات کر رہے ہیں، تمہیں طرح طرح کی تمہارے اوپر باتیں کر رہے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ سنو، اب ان تصبروا، اب تمہیں کرنے والے کام کیا ہے ایسے حالت میں؟ یاد رکھو، اگر تم ثابت قدم رہو گے نا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اور یہ ہمت والے کاموں سے، تو اللہ نے ان کو 2 بات کی، اور زندگی کے سارے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بتا دی، جب آزمائش آئے، پریشانیاں آئیں، کوئی تمہیں باتیں سنائے دین کے لیے یا دنیاوی لحاظ سے، تو ایک بات یاد رکھو، صبر کے ساتھ جمے رہو، تقوی اختیار کرو، لازماً اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی۔ آزمائشوں سے تو ضرور گزر رہے گا،
کیونکہ تم رسول کے ساتھی ہو تو یاد رکھو آخری فتح بھی تمہاری ہے، خدا کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، ہر حال میں تمہیں کامیابی ہونی ہے، مدد ہوئے گی تمہاری، یقین حاصل ہے، یہ یقین کر لو، اور یاد رکھنا صبر اور تقوی کو لازم پکڑو، اللہ کی مدد اسی کے ذریعے تمہیں حاصل ہوگی، یہ لازمی شرط ہیں۔ آزمائش اور تکلیف میں دو چیزیں ہیں، تقوی اور صبر۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا ان کے لیے صبر یعنی کہ آزمائش میں اللہ نے کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، جن کے لیے یہ جو ہے جن کے لیے یہ خیر چاہتے ہیں، لوگ چاہتے تھے نا، مسلمان پیغمبر یہی چاہتے تھے کہ مشرکین اہل کتاب سب صحیح رویے میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، اللہ کے دین کو قبول کر لیں، تو خیر خواہی تھی نا، ایک خیر خواہی چاہ رہے تھے، مگر انہی کے ذریعے وہ تکلیفیں آ رہی تھیں، آزمائش آ رہی تھی، جن کے لیے وہ اپنے خاندان والے دوست احباب کے لیے اچھا چاہ رہے تھے تو وہی الٹی باتیں ان پہ کرتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے۔ تو کہہ رہے جن کے لیے وہ اچھا چاہ رہے تھے انہی کی طرف سے جب پریشانیاں تکلیف بات آتی تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک طرف دیکھیں اللہ کا مدد کا وعدہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم مدد کریں گے نا، ایک طرف وعدہ ہے مدد کا، اور دوسری طرف حالات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے تھے، مکے کی زندگی میں بھی مدینے کی زندگی میں بھی حالات سخت سے سخت ہوتے جا رہے تھے، اس میں ثابت قدم رہنا، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے نا، صحابہ کا ان حالات میں ثابت قدم رہنا، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونا، ہر طرح کے حالات میں رسول اللہ کا ساتھ دینا، اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے وعدہ تو کیا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، مگر کب آئے گی؟ 2 سال میں، 1 سال میں، 8 سال میں، اس کا انتظار کرنا۔ جب مکے کی زندگی آپ دیکھیں، مسلسل کتنی 13 سال کا صبر اور برداشت تھا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، ہے نا، کتنا اللہ کے رسول نے کہا تھا بس صبر کرو، برداشت کرو، تو اللہ کی مدد آئے گی، مگر کب؟ ان لمیٹڈ ٹائم تھا، کچھ پتہ نہیں، تو اللہ نے کہا صبر اور تقوی سے کام لینا ہے، انتظار بھی کرنا ہے، اور وہ انتظار بھی کیسا کرنا ہے؟ صبر و استقامت کے ساتھ انتظار کرنا ہے، اور ان تمام حالات میں اللہ کی مدد کہ اس کی پابندی بھی کرنا ہے، اللہ کی جو دین ہے، اللہ کی حدود ہیں اس کی پابندی بھی کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر رکھنا ہے، یہ تقویٰ کہلاتا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کی حدود کی پابندی کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ تقویٰ ہے۔ جب آزمائش آتی ہے تو بہت ممکن ہوتا ہے، دیکھیے انسان ڈگمگا جاتا ہے، اچھے اچھے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے یاد دہانی کرا دی کہ تم نے صبر اور تقوی کا ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ثابت قدم رہنا، اللہ کی مدد تمہارے اوپر ضرور آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے اور اتنا جو یاد دلائے نا کہ جب بھی اسلام کی جو بھی ہمارے آپ کے لیے بات ہے کہ جب بھی اسلام کی جو بھی دعوت لے کر آگے بڑھے گا نا، چاہے وہ آپ ہوں ہم ایز اے فرد آگے پڑھیں یا کسی قوم، ابھی ہمارے جیسے کوئی ایک کنٹری، مسلمان کنٹری اسلام کے لیے کھڑے ہو جائے تو آپ دیکھیے پورے کفار کیسے اس پہ جھپٹا ماریں گے، کیسا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ یاد رکھیں جب بھی اسلام کی دعوت لے کے کوئی اٹھے گا ایسے حالات کا اس کو سامنا ہوگا۔ تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دیتا ہے کہ تم نے ٹینشن مت لو، اپنے مخالف کی طرف سے دنیا میں جو بھی تمہیں ٹینشن دے رہا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو دنیا میں تو دیکھیں یہ قاعدہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمت کا کام ہے کہ کسی کو مار دینا، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے بس اس کو ختم کر دو، یعنی کہ کوئی حق بات بولے اس کو ختم کر دو، بس یہی ہو رہا ہے نا آج کل۔ اور کوئی گالیاں، اور ان کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، ان کی لیگ ہے نا، ان کو ان طنز کرنا، مگر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہمت کا کام کیا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں تکلیف کو برداشت کرنا، یہ نہیں کہ کوئی حق بات کرے تم اس کو مارو، اس کو چار برا بھلا کہو، بلکہ ہمت کا کام یہ کہ تکلیف کو برداشت کرو، اللہ سے صبر مانگو، یہ ہے عزم والے کام نا، یہ ہیں اصل چیزیں جو تم نے کرنا ہے۔ تو ایمان کی مضبوطی کا میں نے آپ کو بتایا نا، جو ایمان کی مضبوطی کا جتنا بھی ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ امتحان آزمائش آئیں گے، کتنے بھی اپنے عہد میں جو بھی ہوگا امتحان تو آنا ہے، جتنا آپ لیول آپ کا ایمان کا بڑھتا جائے گا اسی انداز سے آپ کے امتحان ہوں گے۔ اللہ دیکھے گا نا
کہ اللہ دیکھے گا کہ یہ جو دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اچھا اب ان کا امتحان میں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے عہد میں جو یہ بات کہہ رہے ہیں کتنے پکے ہیں۔ تو اب آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ کوئی بڑے بڑے سے امتحانات آ رہے ہیں، ہمارا ایمان وہ لیول کا نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں، ہمارے دن کے چھوٹے چھوٹے امتحان ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کر رہے ہیں ہم، یہ امتحان آ گیا۔ اب یہ ہے کہ قرآن کی کلاس والا دن آ گیا، ایک طرف میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ بتایا، ایک طرف دنیا کا ضروریات ہوتی ہیں، ایک طرف اللہ کا دین ہوتا ہے، تو یہ امتحان ہے ہمارے آج کل کے دور کے۔ اور پھر اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے امتحان لے لیجئے جو ہماری زندگی میں اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے کہ یہ جو بول رہے ہیں نا، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کتنے اپنے دعوے میں صحیح ہیں۔ تو آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اللہ نے کہا جب بھی یہ آئے تو یاد رکھو اللہ کی رضا میں، جو اللہ کی حکم ہے نا اس کو پریورٹی دو، ٹھیک ہے، اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ اور سوچیں کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت والی زندگی دے، کبھی بھی آزمائشوں میں نہ ڈال، کیونکہ ہمارا ایمان وہ لیول کا نہیں۔ ہم اچھے دنوں میں تو بہت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر اللہ نہ کرے کسی کی آزمائش آ جائے تو بہت انسان نا شیطان نیگیٹو تھاٹس ڈالتا ہے اللہ کے لیے بھی، ہاں کیوں ایسا ہوا، کیا ہوا۔ تو جب بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ یہ میرے جنت میں جانے کے لیے ایک اللہ نے راستہ پیدا کر دیا ہے نا، یہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ ڈالا ہے۔ تو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ یہ میرے گناہ اس سے معاف ہو جائیں گے اور میرے درجات بلند ہوں گے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا شروع کریں، استغفار کی کثرت کر دیں۔ بعض دفعہ دیکھیے ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کا علم ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں گناہ کر بیٹھے۔ جب آپ کو مجھے علم ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، تو ہم معافی کیسے مانگیں گے نا۔ تو اللہ نے انسان سے، یعنی کہ نہ اللہ سے ہم معافی مانگتے کیونکہ احساس ہی نہیں، اور پھر جس انسان کا دل آزاری کی ہے، تکلیف دی ہے، ہم کو احساس ہی نہیں تو ہم اس سے معافی نہیں مانگتے۔ تو پھر جب ایسے امتحانات یا آزمائش میں ہم گر جاتے ہیں نا، پھر آپ دیکھیں جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے نا، جب ایسی تکلیفیں آتی ہیں، پھر انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ یا اللہ میرے سے کیا گناہ ہوا، یا اللہ میں نے کیا کیا۔ انسان سوچنے پہ اللہ ان حالات میں ڈال کے اس کو احساس دلاتے ہیں، پھر وہ اللہ سے پھر معافی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ مجھے وہ جو بھی میں نے گناہ کیے، کسی کو تکلیف دی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ مینشن بھی کرا دیتے ہیں کہ یہ گناہ دل میں ڈال دیتے ہیں نا۔ تو پھر یہ امتحان انسان کو جو ہے، جب انسان ان چیزوں میں آزمائشوں میں گھرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نکھر جاتا ہے، جو اس کے اندر کے جو اندر کے گرڈس ہیں، جو اندر کی بہتری جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں قرآن جب ہم نے نہیں پڑھا تھا، آپ کو مجھے پتا تھا کہ ہم لوگ زندگی کے اس حصے میں جا کے قرآن کی کلاسیں لیں گے، قرآن پڑھیں گے، نہیں پتا تھا نا۔ ہمیں اپنے بچپن میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ایسی زندگی میں کبھی ایسے بھی اسٹوڈنٹ بھی بنیں گے قرآن کے۔ تو ہماری زندگی کے حالات نے ہماری اچھائی کو باہر نکال کے رکھ دیا، تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نکھار آ جاتا ہے، اور ان کے گناہوں کے جو ہوتے ہیں نا کہ سبب، مطلب یہ ہماری جو گناہ ہوتے ہیں، یہ امتحانات یا آزمائش ہمارے گناہوں کو مٹانے کے سبب بن جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم جب اللہ کی آج بھی اگر دیکھیں، ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے، اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں جو اللہ نے کہا نا تمہیں اذیت کی باتیں سننا پڑیں گی، تو آج بھی آپ اور میں جب اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کے کارٹون بناتے ہیں، کتنی ہمیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے نا جب رسول اللہ کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں کفار، اور اپنے ہی لوگ، ہاں نا، اپنے ہی لوگ کتنا اڑاتے ہیں، تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو، کبھی نماز کا، کبھی حج کا، کبھی خانے کعبہ، مسجدوں کا، پتہ نہیں کیا کیا لوگ ہیں نا، ہم اپنے ہی مسلمان دیکھیں، وہ جو عورتیں پردہ حجاب کرتی ہیں ان کو ننجا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کیا ورڈز لیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں جو یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں، یہاں ممالک جو غیر اسلامک ممالک ہیں، وہاں یونیورسٹیز میں جو بچے اسلامک اسٹڈیز یا کوئی بھی ایسے سبجیکٹس پڑھ رہے ہوں، جو وہ ان کے پروفیسرز ہیں وہ کیسے مذاق اڑاتے ہیں
रसूल अल्लाह का या इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, तो गैर मुस्लिम ममालिक में ये बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि अब वो उठ के तो उनके पास इतना इल्म नहीं होता ना कि वो डिबेट करें और अपने उस्ताद से बदतमीज़ी करें, तो वो बर्दाश्त करना पड़ता है। ये अज़ियत जो होती है ना, वो उसको बर्दाश्त, ये सारी जो बातें होती हैं उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा भी मतलब और क़यामत तक के लिए, जब तक ये हम दीन की बात उठाएंगे, दीन के लिए स्टैंड लेंगे, तो अल्लाह ताला ने ये सब के लिए कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, सहाबा को भी, आपको भी, मुझे भी, सबको कहा कि जो जिस दौर में रहेगा क़यामत तक, जब तक मुसलमान हैं, उनके मुखालिफिन, उनके मतलब समझे उनके पीछे पीछे हैं मुखालिफिन ना, वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो अल्लाह ने कहा तुम अज़ियत पर सब्र करो। आजकल क्या होता है देखिए माशरे में, कि अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो हम कहते हैं हम भी बराबरी का जवाब देंगे। जवाब अगर देखिए हमारे पास उसकी दलील है तो ज़रूर दें। अगर वो नहीं समझते, अगर हम उनको दलील से समझा रहे हैं, एविडेंस कोई दे रहे हैं, तो हम खामोश हो जाएं। कभी भी बदतमीज़ी का जवाब हमें बदतमीज़ी से हमें नहीं देना चाहिए, ठीक है, ये याद रखें। अगर कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे तो हम बहुत जल्द, एक ये भी मसला होता है कि कोई हमारे साथ बदतमीज़ी करे तो हमें क्या होता है, हमें फ़ौरन बुरा भी लग जाता है ना, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, वो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये हमारी अंदर की ईगो है, इसको कहते हैं ईगो, कि हमारे ये हमारे अंदर मौजूद है, अना जिसे कहते हैं ना, ईगो, कि मुझे बुरा बोला, मुझे दावत में नहीं बुलाया, मुझे बाद में बोला, मुझे घर आके, कितनी सारी बातें ख़ानदानों में होती रहती है ना। तो हमें क्यों ये सब चीज़ें इतनी बुरी लग जाती, इसलिए कि हम अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं, है ना। तो ये क्यों, इसलिए कि ये हमारे, ये जब ये सब तमाम परेशानियाँ सब चीज़ें आती हैं, तो इससे हमारी क्या होता है, ये सब जो ईगो की बीमारी है, तकब्बुर की है, ये हमारी इसकी इस्लाह होती है। तो कोई बीमारी, ये कोई हमारी बुराई को बताए, और ये भी होता है कि अगर किसी ने हमारी कमज़ोरी को मेंशन कर दिया तो उस पे भी हमें ना नाराज़गी आ जाती है कि देखो ये हमें ऐसा बोल रहा है। नहीं, हमें उसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि देखो उसने हमें बताया, ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें। लिहाजा हमें जहालत से किसी को जवाब नहीं देना है, इस तरह से मूड ऑफ करके बैठ नहीं जाना उनसे। दोस्त लोग तो ख़ानदान में दोस्तियाँ ही ख़त्म कर देते हैं, मिलना जुलना ही ख़त्म हो जाता है। अल्लाह कहता है दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, जब हक़ बात करोगे ना तो भाई लोग तुम्हें इसी तरह उलट के बात करेंगे। तो हमें भी चाहिए कि बात का रुख को तब्दील करें, अपने लहजे को, अपने अल्फाज को, जो कुछ भी है बात को समेटने की कोशिश करें, उनको उसी बात पे पुश ना करते जाए। एक बात के पीछे लग गए तो पीछे ही मत लग जाएं, तो ताकि ऐसा ना हो कि वो मज़ीद बदतमीज़ी पे, आप हक बात कहने चले हैं, वो पसंद नहीं करें, आप अपने और दलाइल देके कि भाई मेरी बात मानो, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। नहीं, उससे पता चल रहा है वो ज़बान की बदतमीज़ी से होते होते वो हाथापाई पे बात आ जाएगी। और आजकल जो क्या है कि लोग तो गन निकाल लेते हैं भाई, है ना, गनों पे ही बात आ जाती। तो इसलिए अल्लाह ने हमें बताया है कि दरगुजर करो, सब्र करो, गुस्से में मत आओ, दिमाग ठंडा रखो, वतवासो बिल हक वतवासो बिस्सब्र। ये याद रखें, जब भी हक बात आप कहेंगे आप पे जवाब ज़रूर आएगा। वो उसके लिए अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि भाई जब भी ये आजमाइशें आएंगी, यकीन जब हक बात कहेंगे तो आजमाइशें आएंगी, अपने आप को काम डाउन रखो। अब है आयत नंबर 187। और जब अल्लाह ने किताब वालों से अहद लिया कि उसे लोगों से बयान करोगे तो ना छुपाओगे, फिर इन्होंने वो अहद अपने पीठ के पीछे फेंक दिया और उसके बदले थोड़ा सा माल ख़रीद लिया। क्या सो बुरा किया जो वो ख़रीदते हैं। अब यहाँ पे अब और उनकी बात यहाँ बताई जा रही है कि ये अहले किताब की जो उनकी थी, उन्होंने क्या किया, अहले किताब वालों ने अपनी किताब के साथ क्या किया, ये उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो है अहले किताब जो आज उनके इतने मुखालिफ जो हो गए ना, मुसलमानों की जो इतने मुखालिफ हो रहे हैं, अगेंस्ट जा रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहा है ज़रा उनको उनकी तारीख़ तो याद दिलाओ कि उनका क्या काम था। अल्लाह ने उनको ज़िम्मेदारी दी, जो कुछ भी उनको दिया वो लोगों के सामने रखें, उनको बताएं, है ना, और नहीं छुपाएं। अब ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखें ये सिर्फ़ अहले किताब के लिए नहीं है।
آپ سمجھیں گے یہ تو وہ زمانے کی وہ بنی اسرائیل کی باتیں، نہیں، اس آیت کو اپنے اوپر لیں، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کے میسیج کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اوپر اپنے آپ کو یاد رکھیں تاکہ آپ پے اٹینشن ہو، نہ کہ یہ کہ آپ اس میں کھو جائیں کہ یہ تو ماضی کی باتیں ہیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ذرا ان کی بتاؤ کہ جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اس کو نہیں چھپائیں گے، اس کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کریں گے، بیان کریں گے۔ تو جو بنی اسرائیل کے جو پیغمبر ہیں دوسرے جب بھی ایک پیغمبر آتا تھا نا، آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل میں کتنے بہت سارے پیغمبر آتے، تو ایک پیغمبر جب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی تھی اپنی زندگی میں ہی، وہ دوسروں کو یہ بتا کے جاتے تھے کہ میرے بعد بھی جو پیغمبر آئیں گے نا، تو یہ تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر تم نے کبھی بھی نہیں چھپانا حق بات کو، اس کو آگے سے آگے بتانا ہے۔ مگر انہوں نے کیا کیا، اس کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا۔ پیٹھ پیچھے سے مطلب ہے وہ ذمہ داری سے انہوں نے اپنی آنکھیں چرا لی اور پیچھے ڈال دیا ہے نا، اور اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو اور آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے نا، منافع کی خاطر احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تو جس طرح یہ لوگ مال خرچ کرنے میں بخل کرتے تھے، ہم پڑھ کے آئے نا، کنجوسی دکھاتے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، اسی طرح علم کو خرچ کرنے میں بھی نا ان کی بڑی کنجوسی آتی تھی۔ تو ان کو یہ باتیں تو بڑی اچھے سے یاد رہی کہ ہم نے پچھلی لاسٹ ویک پڑھا تھا نا کہ بھئی ہم پیغمبر کو تو یقین نہیں کریں گے، رسول کو یقین نہیں کریں گے جب تک ان کی کوئی قربانی کو وہ پیش کریں اور آگ ان کو کھا جائے، یاد ہے نا، ہم تب یقین کریں گے۔ لیکن ان کو یہ بات کیوں یاد نہیں رہی کہ اللہ نے سے تم نے وعدہ لے رکھا ہے کہ اپنی کتاب کا پیغام آگے پہنچاؤ گے، کہاں گئی وہ بات؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کیوں نہیں یاد ہے؟ تمہیں ویسے تو بڑی باتیں یاد ہیں اور کام کی بات تمہیں کوئی یاد ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب اللہ نے کتاب والوں سے عہد لیا کہ اسے لوگوں سے بیان کرو گے اور اسے نہ چھپاؤ گے، پھر انہوں نے وہ اپنے عہد اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ جو پیٹھ پیچھے پھینک دیا نا، دیکھیں کوئی چیز اگر آپ کے گلے میں وزن لٹک رہا ہو نا، تو پھر آپ اس کو کیا، آپ پیچھے کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کوئی وزن ہوتا ہے، آپ اس کو بیک پیک ہے یا کوئی وزن دار، آپ اس کو پیچھے ڈال دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی گردن تھوڑی پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے نا، اکڑ سے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، علم کو جو اللہ نے دیا تھا اس کو کیا کیا، اس کو سامنے رکھنے کی بجائے، لوگوں کو دینے کی بجائے اس کو اگنور کر کے پیچھے کر دیا۔ ان کے اندر کیا ہوئی، اکڑ آ گئی۔ اگر علم کو سامنے رکھتے تو ان کے اندر عاجزی ہوتی، ان کے اندر روشنی ہوتی اور اپنی غلطیاں نظر آتی نا، علم عاجزی آتی تو ان کو اپنی غلطیاں نظر آتی اور اپنی اصلاح کرتے وہ لوگ، مگر انہوں نے اس کی اپوزٹ کیا۔ تو تم نے حقیر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے کیا کیا، اس کے بدلے تھوڑا مال خرید لیا، سو کیا برا کیا جو خریدا ہے۔ تو تم نے حقیر دنیا کی خاطر، اس کو چند پیسوں کی خاطر اس کو تم نے تبدیل کر دیا۔ جو لوگ اپنی مرضی کے چاہتے، اپنی نفس پہ گراں گزرتا، وہ اپنی مرضی کے اپنے احکامات کر لیتے۔ تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کیا حقیقت ہے، جو اللہ نعمتیں دے رہا اس کی کیا حقیقت ہے جو دنیا کی، یہ تم نے کیا کیا، کیسا برا کام ہے جو تم نے کیا، کہ کیا بیچ دیا تم نے کیا کیا، کیا بیچ دیا، اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب، اور خریدا کیا تم نے، اس کے بدلے کیا بزنس کیا تم نے، دنیا، حقیر سی دنیا، کیا ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا ہی بری چیز ہے جو انہوں نے خرید لیا ہے، تم نے تو دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے نا، کیا بڑا، کتنا برا انہوں نے سودا کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ اللہ کی ہدایت جیسی نعمت دے کر دنیا کا کچرا خرید لیا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دنیا میں جس نے حق بات جسے کہ آپ کو مجھے کوئی حق بات کا علم ہو، جیسے نا علم کی بات کوئی پوچھ لیے اور اس کو وہ معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپائی۔ مثلاً آپ کو مجھے کوئی حق بات معلوم ہے، مگر میں نے اور آپ نے کیا کیا، اس کو کسی نے پوچھا فون کر کے یا کسی بات سے پوچھا، آپ نے کیا کیا، اس کو پتا تھا مگر اس کو چھپا لیا۔ کبھی لوگ سستی میں بھی چھپا لیتے ہیں،
اس کے باوجود کیا چھپائے؟ تو قیامت والے دن اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حدیث کے مفہوم میں، کہ اس کے آگ میں اس کے دن جو ہے نا منہ میں آگ کے لگام ڈالے جائیں گے۔ استغفر اللہ، دیکھیں یہ کتنی سینسٹیو جگہ ہوتی ہے ہمارے لپس اور کونے، آگ کے لگام ڈالے جائیں گے۔ تو جب تمہیں معلوم تھی تو تم نے کیوں چھپایا؟ یعنی کہ ہم کو کتنی ساری آیتوں کے بارے میں پتہ ہے نا، آپ کو مجھے، اگر ہم کسی کی رہنمائی نہیں کرتے، کسی کو آگ سے نہیں بچا رہے، تو پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں چھپایا؟ حق کو چھپانا اتنا بڑا جرم ہے۔ جب بات قرآن میں دیکھیے بیان ہو گئی، رسول اللہ کی سنت ہم تک پہنچ گئی، تو اب اس کے اب چھپانے کی تو کوئی بات وجہ نہیں رہتی نا۔ دیکھیے اگر چھپانے والی بات ہوتی قرآن کی، حدیث کی، تو رسول اللہ نے دیکھیے منافقین کے نام ہمیں نہیں بتائے، وہ چھپا لیے نا۔ تو دین سے جو بات، دین سے جس کا تعلق ہو، ہمیں اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ کی آیات کو وہ چھپاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھی تھی نا، تو وہ بھی بہت خطرناک بات ہوگی کہ اللہ کی آیات کو نا 160 آیت کو اگر آپ سورہ بقرہ کی دیکھیں گے تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی آیات کو مت چھپاؤ۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کی وعید ہے کہ تمہارے اوپر فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی لعنت ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو برا سمجھا ہے کہ حق بات کو چھپانا۔ میں ابھی یہ آیت پڑھ دیتی ہوں آپ کے آگے، آیت نمبر 160 تھی، 160 آیت جو ہے بتایا جاتا ہے 160 میری، اور بے شک جو لوگ کافر ہوئے وہ کافر ہی مر گئے، انہی پہ اللہ کی لعنت ہے، وہ فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس پر ان کا عذاب ہلکا نہ ہوگا۔ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کہ جنہوں نے حق بات کو چھپایا نا، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا، اللہ کا جو دین ہے اس کو تم بتا دینا اگر کوئی تم سے پوچھے، اور اپنا جو بھی تمہیں ہے آگے پہنچا دو۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے دیکھیں ہمیں حق نہیں چھپانا چاہیے، جو بات سچ ہو اس کو احسن طریقے سے ہمیں بتا دینا چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں ان کو بری لگتی ہے، نصیحت کس کو اچھی لگتی ہے نا، تو اس کے غلط کام کو جب آپ روکتے ہیں نا تو انہیں برا لگتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ وقتی طور پہ دیکھیں اس کو برا لگا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے دیکھو ناراض ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہماری دوستی خراب ہو جائے گی، تو ہم نا خاموش ہو جاتے ہیں، ہم بولتے نہیں ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسے بھی سمجھ آ جائے گی جب آپ اس کو بتائیں گے۔ لیکن دیکھیں بتانے کا طریقہ یاد رہے، یہ نہیں کہ سب محفل میں اس کی انسلٹ کر دیں، موقع محل دیکھ کے اچھے الفاظ میں اپنے لہجے کو آرام سے، اپنے الفاظ کو اچھے وہ کر کے اس کو خیر خواہی کے، جیسے میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس کو اس انداز میں بتا دیں۔ تو جب آپ تنہائی میں کسی کو بتائیں گے نا تو پھر اس کو برا نہیں لگے گا، تو اس کو آپ بتا دیں۔ اگر اس کو سمجھ آ گئی، ایک وقت آئے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی نا، سمجھ آ جائے گی، تو میرے لیے یہی اچھا تھا، اور اس کو پتہ چل جائے گا۔ اگر نہ بھی سمجھ آئے، سمجھے نہ بھی آیا، تو دیکھیے قیامت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں، انہوں نے مجھے روکا نہیں، ہمارا بھی مووی بن جائے گی اور ہمارے سب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا، ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں حق بات کہتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے، بتا دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے تو پھر مجھے تو پتہ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہہ رہے وہ یہ بات کے پانی کا پریشر، ٹھیک ہے آ کے دیکھ لیں، ہاں داغ اسکارف رکھا ہے نا۔ اچھا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور بات اس میں نوٹ کریے کہ اس میں یہ بھی ہمیں ایک صلاح ملتی ہے کہ اگر ہم جب بھی قرآن کی دعوت دیں گے، جیسے آپ کو پتہ ہے کسی کو اس سے پہلے بھی کوئی پڑھا، کیا جاؤ وہ آئے گا، پھر آنے دو نا، دروازہ کھول دو۔ اسکارف پہن لے پھر کہہ دوں گی۔ سوری تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گئی ہے۔ تو پھر جو ہے نا اگر ہم دیکھیے قرآن کی جب بھی کلاس کے لیے کسی کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، قرآن کی جب بھی ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ قرآن کی کلاس میں جوائن کرو، تو پھر سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ وہ آپ نے کدھر سے پڑھا ہے، کس سے پڑھا ہے، اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھئی ادھر سے پڑھا ہے کیا ہے، تو پھر وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں نا۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ بتاتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے،
تو اس کا حکم ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور سامنے والا یہ کہے کہ نہیں پہلے آپ ڈگری لے کر آؤ اور پھر ہم آپ کو بات بتائیں گے، ہے نا، ورنہ نہیں، تو دیکھیں ان کے پاس قرآن کا جیسے کوئی ڈگری ہو، عالمہ ہو تو ہی وہ سنیں گے، آیت کو نہ ماننے والے، قرآن کی دعوت کا نا انکار کرنے والی بات ہو جاتی ہے، تو ہے نا یہ ان کی انکار کرنے والی بات ہو جاتی ہے نا۔ اگر کہ ایک دشمن بھی، دیکھیے اللہ ہمیں فرماتا ہے کہ اگر ایک دشمن بھی ہمیں قرآن کی آیت کے بارے میں بتا رہا ہے نا تو ہمیں سننا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ بھائی ان کے پاس ڈگری نہیں تھی، وہ ہمیں قرآن کی دعوت دیتے تھے، ہم نہیں جاتے اس لیے کہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا۔ جب کوئی آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے تو آپ پہ واجب ہے کہ آپ سنیں، اللہ کا کلام سنیں، قرآن کی بات بتائیں، اور آپ اگر اتنا ہی آپ کے دل میں شک و شبہ ہے تو بھائی آپ خود جا کے، اگر کوئی آپ کو قرآن کی دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے، تو آپ خود جا کے چیک کر لو، کھول کے چیک کر لیں قرآن کو کھول کے، اگر دل میں اتنا ہی شک و شبہ ہے تو اس سے دیکھیں جب نہیں آتے تو کون نقصان میں ہوتا ہے، تو اپنا ہی نقصان انسان کر لیتا ہے نا، کہ ہم قرآن کی دین کی دعوت کو ہم نہیں سن پاتے۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ اسلام کا جو حق ہے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے، جیسے علماء ہیں، اگر ہمارے بھی علماء ہیں، اگر حق کو ان کو بھی چھپانا نہیں چاہیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے وارننگ دی ہے۔ اب ہے 188 آیت، اس میں ہے تو نہ سمجھ کے یہ جو لوگ اپنے کیے پہ خوش ہوتے ہیں اور بن کیے تعریف چاہتے ہیں، سو یہ نہ سمجھو کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں بیان بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کام کیے نہیں ہیں مگر تعریفیں چاہیے، تو اس میں دیکھیں یہ لوگ اپنے کاموں کو نا، جو یہود ہوں، قریش مکہ ہوں، یہ لوگ اپنے کاموں کو بڑے بڑے کارنامے سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑے بڑے کارنامے کر رہے ہیں، اور اپنے کاموں میں نا مگن بیٹھے ہوتے تھے، بس سمجھتے ہم جو کر رہے ہیں کیا کچھ بھی نہیں ہے، مگر اپنے کاموں میں بس اپنی تعریف چاہتے تھے، جو کیے بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ یہ اچھی بات ہے، بلکہ یہ بہت بری بات ہے، اور تم اس کا انجام بھی دیکھیں گے۔ کہ فار ایگزامپل یہودیوں کی نا یہاں ذہنیت کی جو سوچ کا بیان کر رہا ہے کہ وہ سمجھتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا بڑا خیر کا کام کر رہے ہیں، خیر کا سودا کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ تم نے کام اچھے کیے، نبیوں کو قتل کر دیا، کتاب کو تبدیل کر دیا، اللہ سے جو وعدہ تھا اس سے تم پیچھے ہٹ گئے، تو یہ اچھے کام ہیں۔ یہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کا کیا رزلٹ آنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے عہد کو دنیا کے چند پیسوں کی خاطر تم نے بیچ دیا، ان کی تعریف، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے ان باتوں کے اوپر تمہاری تعریف ہو۔ ان کا جو عہد ہے وہ اسی طرح سے ہے، ایسا ہے جو انہوں نے جو وہ کیا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ان کی وہ واہ واہ ہوتی رہے۔ تم نے جو عہد اللہ کا لے کے پیچھے کر دیا، اتنے بڑے بڑے تم نے گناہ کے کام کیے ہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری دنیا میں اور آخرت میں تمہاری واہ واہ ہوتی رہے۔ سب کچھ انہی کا ہی، خواہش ہی ہے تمہاری ہے، سب کچھ یہ تمہاری خواہش ہے ان کی ہے، اور ان کے کام، ان کے اللہ سے یہ بے وفائی کرنا، پیغمبر کا انکار کرنا، ہے نا، جانتے بوجھتے پیغمبروں کو قتل کرنا، سب کچھ کرتے ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان پر کرم فرمائے۔ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسی بات ہے جو تم کر رہے ہیں؟ ان کے عہدوں کو بھی تم قائم رکھے گا، تم کہتے ہو کہ تمہاری دنیا میں بھی تمہاری واہ واہ ہو اور آخرت میں بھی تمہاری واہ واہ، یہ تمہاری کیسی سوچ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی کہ وہ لوگوں نے کیا کیا، نیکیوں پر بزرگوں نے خود جو نیکیاں تھیں اپنے سے من گھڑت بس سوچ لیا، اور بزرگوں نے اپنے اوپر کریڈٹ بھی لے لیا۔ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دولت ہوتی ہے نا، دولت وراثت میں تقسیم ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دولت ہو جاتی ہے اسی طرح نیکیوں کا سلسلہ بھی بس ایسی وراثت میں مل جائے گا۔ نیکی تو دیکھیں سب کو اپنی اپنی کمانی پڑتی ہے، ہر کوئی اپنی نیکی اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ انسان بھی جو بھی خوبی کرتا ہے نا، یہ اس کی ذہانت ہے یا علم ہے یا دولت ہے، حسن ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب تک اس کو وہ اللہ کی دی ہوئی چیز سمجھتا ہے نا، اعتراف کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اس کی خاطر لگاتا ہے نا۔ اگر ہم نعمتوں کو اللہ سے کاٹ دیں گے
اور انسان یہ سمجھ لے کہ یہ ساری خوبی میری ذاتی ہے، میں نے یہ ڈگری لی ہے، میں نے یہ کیا، میں جب آ جاتا ہے نا تو اس کا کریڈٹ یعنی کہ مجھے ملے، میں نے کیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میری تعریف ہو، میرے لوگ مجھے اچھا سمجھیں۔ تو جب یہ مینٹیلٹی آنے لگتی ہے انسان کے اندر، حالانکہ وہ حالانکہ وہ اس کی جو بھی دینی خوبی ہے، خوبصورتی، تو اس کا کمال نہیں ہے، کمال تو دیکھیں اللہ کا تھا نا۔ لیکن جو اللہ کی نعمت کو وہ اپنی ذاتی خوبی سمجھتا ہے، چاہتا ہے کہ میری واہ واہ ہو، میری تعریف ہو، تو اس نے تو نہیں کیا، مگر وہ اپنی تعریف جو وہ چاہ رہا ہے، تو کیا ہو گئی، سیلف پروجیکشن ہو گئی، سیلف ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، تکبر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ایسے طریقے اللہ نے کہا جنت کے جانے کی بجائے دوزخ میں یہ پہنچا دیتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں منافقوں کا بھی یہی حال تھا، وہ جہاد کے وقت چھپ چھپ کر کے بیٹھے رہے اور اپنی چالاکی کو بڑے خوش ہو کر بتا رہے تھے کہ ہم نے کیسے اپنی جان بچا لی۔ سب آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جہاد میں نہیں گئے اور کیسے ہم لوگ بہانہ کرے، تو جہاد میں جانے سے چھوٹ گئے، بہانہ کے لیے، اور بڑی 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 کہہ رہے کہ بڑے لوگوں میں اپنی ڈینگیں کرتے تھے کہ دیکھا ہم نے کیسے اپنی جان بچائی، کیسے ہم نے بہانے کیے، رسول اللہ نے ہماری بات بھی مان لی۔ تو بہانے کرنا، خواہشیں کرنا اور رسول اللہ ان کی تعریف کریں، یعنی کہ جھوٹے بہانے کریں، غلط بیان کریں، وہی چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول ان کی تعریف کرے۔ یاد رکھو یہ باتیں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ جو تم پر دنیا اور آخرت میں آنے والا ہے عذاب، ان کی یہ خوش فہمیاں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گی۔ تم لوگ کتنے اپنے مائنڈ میں کر لو، زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ کی ہے۔ اللہ نے آگے بھی فرما دیا کہ یاد رکھو کہ جو زمین، آیت نمبر 189 یہ لاسٹ ہے، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہ زمین اور آسمان کی سلطنت اللہ کی ہے، وہ اس سے کدھر بھاگ کے جائیں گے بتاؤ؟ کہیں نہیں جا سکتے تم، اللہ کے آگے تم لوگ پکڑے گئے ہو۔ اللہ نے ہمیں بہت اچھے سے فرما دیا ہے کہ سن لو، اللہ کے عذاب سے تم کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے۔ وہ کہاں جائیں گے؟ کیوں نہیں جا سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ تو اللہ ہی کا تو ہے آسمان اور زمین، ساری بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ ہی کی تو ہے، اللہ کے لیے ہے، اور ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، تم کہیں بھاگ کے نہیں جائے گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زمین اللہ کا، آسمان اللہ کی، بتاؤ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ جو لوگ خدا کے باغی ہو گئے ہیں اور ہر وقت اللہ کی مٹھی میں ہے، یاد رکھو اللہ کے کنٹرول میں، وہ ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کا دخل کے اس کی جو سلطنت ہے، اس کا جو کنٹرول ہے، کوئی دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اپنا کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ جو انہوں نے کیا تھا ایسے تو جو انہوں نے تمہارے کام، تمہیں عذاب سے محفوظ مت سمجھو، وہ دنیا میں بھی عذاب کی زرد میں ہے اور آخرت میں بھی وہ عذاب کی زرد میں آئیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے سب کچھ۔ تو اگر ہم ان آیات سے جو مین بات کہی گئی نا، اگر ہم دیکھیں ایک ہوتا ہے جو یہ انہوں نے بات کہی ہے نا کہ وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتے تھے، جو نئی بھی کام کیے نا وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتے کہ ہماری تعریف ہو۔ تو اپنے غلط کاموں پہ خوش ہونا، یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ دیکھیے اپنے غلط کاموں پہ خوش ہونا، اور جو کام ہم نے نہیں کیے ہیں اس پر بھی خوش ہونا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا، مگر بتائیں کہ اگر ہم نے کچھ نہیں کیا نا تو لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی فار ایگزامپل ہم دعوت ہوئی ہے، بہت مزے کا کھانا بنائے، لوگ بنایا ہم نے نہیں ہے، ہماری بہن نے بنایا، امی نے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، اور لوگ تعریفیں کی جا رہی کتنا اچھا کھانا بنایا یہ، نہیں، آپ بتائیں کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے کیا۔ جس کی تعریف کا کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے، اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ کرے کوئی اور تعریف کوئی اور حاصل کرے نا۔ اگر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی تعریف کر دیں، جیسے ہم نہیں چاہ رہے لیکن لوگ تعریف کر دے رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تو یہ مینشن ہم کو کرنا چاہیے، ہم نے نہیں کیا، تعریف کرنا۔ تو یہ جو ہے ہمیں شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آسمان اور زمین جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ تو آج آپ کے اور میرے پاس اگر کچھ اختیار بھی ہے نا
تو بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہے، وہ مالک ہے، ہمیں کسی چیز پہ اترانا نہیں چاہیے، جو کچھ ہے وہ اس کا مالک ہے۔ پھر کس بات پر اکڑنا، کس بات پر اترانا، ہر چیز کا مالک وہ ہے، قادر ہے، لہٰذا اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اس کے غضب اور سزا سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو لوگ جائز ناجائز حرکتوں پہ خوش ہوتے ہیں نا، کہ ہر غلط کام کر رہے ہیں خوش بھی ہو رہے ہیں اپنے کارناموں پہ، تو کاموں کو غلطیوں میں ان کو احساس ہی نہیں ہے نا، اپنے کاموں کو غلطیوں میں ان کو احساس ہی نہیں ہے، تو ان کی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ جو اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں سمجھے گا تو بتائیے وہ اصلاح کیسے کرے گا؟ تو ایسے کاموں سے ہمیں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے میری نظر میں میرے گناہ دکھا دے، اللہ رب العزت میری اخلاق کی جو برائیاں ہیں مجھے بتا دے، میری مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ، جو میرے اندر کمی کوتاہیاں ہیں، مجھے احساس ہی نہیں کہ میں کتنے جگہ غلطیاں کر رہی ہوں میری اخلاق میں بھی، تو اللہ میری مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ کہ اور میری اصلاح بھی کر دیں، مجھے بتا بھی دیں۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں پتہ تو چل گیا، اللہ نے بتا دیا یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے، بس ہمیں معلومات ہو گئی ہم کچھ کر نہیں لیں، نہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ جب میری آنکھوں کے سامنے مجھے بتا دے تو میری مدد بھی کیجیے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، بغیر آپ کی مدد کے میں اپنی اصلاح نہیں کر سکتی، میں کرنا تو چاہتی ہوں مگر آپ کی توفیق کے بغیر نا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، زمین اور آسمان کے مالک آپ ہیں میرے مالک، تو یا اللہ میری مدد کریے تاکہ میں اپنی برائیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے گناہوں کو جو ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان سب کی ہم اصلاح کر سکیں۔ بغیر اللہ کی توفیق کے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اذان بھی ہوتی ہے تو اس میں کیا، جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی ہے، آؤ نیکی کی طرف، آؤ خیر کی طرف، تو ہم جواب میں ہم کو کیا کہنے کے لیے کہا ہے؟ لا حول ولا قوت، یہی کہا ہے نا ہم کو کہ اللہ ہم جو ہیں آپ ہی کی مدد، نیکی بھی کریں گے تو آپ کی مدد سے، برائی سے بھی بچیں گے تو آپ ہی کی مدد سے بچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اللہ ہماری نظروں میں ہمارے گناہوں کو دکھا دے اور ہم اپنے اصلاح کرنے والے بن جائیں، اس زندگی میں ہی اصلاح ہو جائے، کیونکہ یہ زندگی ایک لمیٹڈ ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو جب سامنے آئیں گے ہمیں احساس ہوگا تبھی ہم گناہ کی معافی مانگیں گے۔ تو اللہ آپ کو مجھے اصلاح کرنے والا بنا دے۔ کچھ نہیں پتا کب ہمارا ٹائم اپ ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم نے لاسٹ ویک پڑھا تھا نا، ہر زندگی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ہمارے احساس ہوگا تو ہم توبہ استغفار کریں گے نا۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ پہلے توبہ استغفار کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اللہ ہمیں اسی زندگی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص مہربانی کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔